تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے، وہ سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ مجھے معلوم نہیں کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں خدا کے کلام کی یہ آواز پہنچے گی، لیکن دعا میری یہ ہے آج کہ چاہے آپ کوئی بھی کیوں نہ ہوں، کہیں بھی کیوں نہ ہوں، اپنی زندگی میں اگر آپ کے اوپر یہ بوجھ ہے، دل پر بوجھ ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے کہ جس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے، آپ گر گئے، ہو سکتا بہت اچھے چل رہے تھے، اب گر گئے اور اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیں، کیسے اس کے پاس پھر جائیں۔ آج کا کلام سننے سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ خداوند خود آپ سے کہہ رہا ہے، لے میرا ہاتھ پکڑ، اٹھ، کھڑا ہو، میرے ساتھ چل۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں بھائی اور بہنوں اور خدا ان کا کلام سننے والوں، میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں اس خدمت کے موقع کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو کافی دیر سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی دفعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ساری خدمت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں۔ بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کوشش کر چکے ہیں، ان کے دل کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہم کسی طرح خدا کو جانیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک شخصی تعلق پیدا ہو جائے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خدا کو پہچانا، ان کی زندگی میں خدا کا کام ہوا، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکے، گر گئے، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے، اور کتنی کوشش کریں اور کب تک انتظار کریں۔ مایوس ہو گئے، نراش اور نا امید ہو گئے۔ تو آج میری دعا یہ ہے کہ خدا ایسا رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، میرے منہ کا کلام، میرے دل کے خیالات اس کی نظر میں مقبول ٹھہریں، اور دعا میری یہ ہے کہ سننے والوں پر خدا کا فضل ہو،
اور یہ فضول سا خیال ہے کہ خدا بدل جاتا ہے، خدا چھوڑ دیتا ہے، نا، ایسا نہیں ہے۔ اسے کہا گیا وہ صادق القول ہے، اپنے قول میں جو کچھ وہ کہتا ہے اسے وہ کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے محبت کرنے والوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی درجے کی محبت ہو، کسی سے ہو، لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ وفا کرے۔ بے وفائی اچھی نہیں لگتی، کرنے والے کو بھی بے وفا جو ہو جائے اسے بھی اچھا نہیں لگتا، اور جس کے ساتھ بے وفائی کی جائے، دھوکہ دیا جائے، وہ تو بہت بڑا زخم ہوتا ہے۔ کئی ایک ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں، کیسے مبارک ہیں وہ لوگ، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وعدہ بھول جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا انہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو وعدہ یاد رکھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وقت ہی نہیں رہا، اب جانے کا وقت آ گیا، اب لاچار ہو گئے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، نہ تو وہ وعدہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ بدل جاتا ہے اور نہ ہی وہ لاچار ہوتا ہے۔ وہ وعدہ وفا ہے، وعدہ کرتا تو اس کو پورا کرنا جانتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، ہم تبدیل ہوتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، وہ قائم ہے۔ تو یہ جو خدا کے کلام میں سے آج میں آپ کے سامنے یہ امید پیدا کرنے والی خوشخبری سنا رہا ہوں، اس کی مثال ہے، بہت مثالیں۔ سارا خدا کا کلام پڑھ کے، بائبل کو پڑھ کے دیکھیے، یہ خدا کی وفاداری کی کہانی ہے، قوم کے ساتھ، شخصوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ اور آج تمام دنیا میں جو اسے پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو نہ کر سکا، لیکن وہ لاچار نہیں ہے، میں تو گر گیا لیکن اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ سنیے، میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں ایک سچا قصہ، ایک وعدہ خدا کا جو ایک انسان کے ساتھ ہوا اور کس حد تک خدا نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ تو آپ بھی مضبوط رہیں، اپنی طرف سے مایوس اور نا امید نہ ہوئیے۔ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، لیکن خدا ضمیر سے بڑا ہے، وہ وعدہ وفا ہے، صادق القول ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے، یہاں ایک شخص کی کہانی ہے، پہلی ملاقات خدا یسوع مسیح سے ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اس کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ خدا اس سے ایک وعدہ کرتا ہے۔ یہ لوکا کی انجیل میں ہے، 5واں باب۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی، یعنی خدا یسوع مسیح، بھیڑ تھی گری پڑ رہی، نزدیک آنا مانگتے ہیں اس کے سننے کے لیے، اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا ہوا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے، یعنی خدا یسوع مسیح نے، جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی، جبر نہیں ہے، درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو پطرس سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی، جو کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا، یعنی جال ڈالے، اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر لی کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی شمعون جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، ڈر مت، خوف نہ کر،
اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر سے لے آئے، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آپ اس کو پڑھیے اور یقیناً خداوند آپ کو اسی حصے میں سے جو اس کا ورد آپ نے سنا ہے، کچھ ایسی باتیں ظاہر کرے گا جہاں میری پہنچ نہیں ہے۔ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق اس میں سے کوئی ایسی بات دکھائے گا، آپ کہیں گے واہ میرے خداوند، تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے۔ ذرا یہ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، اتنی بھیڑ آ گئی سننے کے لیے، کلام سن رہے ہیں۔ تو جب یہ دیکھا کہ وہ بالکل پر چڑھے ہی چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے آدمیوں کے لیے، تو خداوند نے پطرس سے کہا، درخواست کی کہ میں تیری کشتی کا استعمال کر لوں، اسے ذرا ہٹا لے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اس نے منع نہیں کیا۔ منع کر سکتا تھا، کہنے لگے جی ہم اپنے جال دھو رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو، آپ انہیں جو کچھ کر رہے ہو کرو۔ نہیں، اس نے حکم مان لیا۔ اسے کہا ذرا سا ہٹا کے اندر کو لے چل، حکم مان لیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ کلام سن رہا تھا، کلام کی تاثیر ایسی ہوئی کہ اس کا دل چاہا کہ اس کی حکم مانے۔ یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ کوئی، کتنے میرے مسیحی بہن بھائی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں خدا مجھ پر رحم کرے، لیکن فرمان بردار نہیں ہے، حکم نہیں مانتے اس کا۔ ہماری یہی تو کمزوری ہے کہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے خدا کا پاک روح ہم میں کام نہیں کر سکتا۔ لکھا خدا کا پاک روح ان کو بخشا گیا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ آدمی حکم مان رہا ہے، جو کچھ خداوند اسے کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کہا اچھا ادھر دہنی طرف جال ڈالو۔ کہتا ہے کہ ویسے تو ہم سب کچھ کر چکے، اس وقت تیرے کہنے سے۔ کتنی بڑی بات اس کی زندگی میں پیدا ہو گئی کہ وہ حکم مان رہا خداوند یسوع مسیح کا، حجت نہیں کر رہا ہے، حکم عدولی نہیں کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے۔ بہت بڑا معجزہ یہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی زندگی کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے حکم نہیں مانا۔ ہم حکم نہیں مانتے، پیار بہت کرتے ہیں اسے، بات بہت کرتے ہیں اس کی، حکم نہیں مانتے۔ کہیں حکم ماننے لگے تو روح القدس کا قبضہ ہماری زندگی پر ہو تو وہ باتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گی جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ حکم مانا تو اس قدر مچھلیاں آ گئی ہیں کہ وہ جو پڑوسی تھے ان کی بھی کشتیاں بھر گئی ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور معجزہ ہوا۔ اگر پطرس سے کوئی پہلے کہتا ہے تو گناہ گار آدمی ہے، وہ مان جاتا۔ تعریف کرو ایک دوسرے کی، تو بہت نیک آدمی ہے، تو نے بہت خیرات کی ہے، تو بہت عبادت کرنے والا ہے، تو بہت اچھا ہے، سب سنیں گے آپ کی۔ لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوتا کہ اندر اس کے باطن میں، اس کے اندر دل میں کس کا قبضہ ہے، وہ نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کلام سننے کی وجہ سے، حکم ماننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ میرے پاس سے چلا جا، اے خداوند تو پاک ہے، تیری پاکیزگی میری برداشت سے باہر ہے، میرے پاس سے چلا جا، میں گناہ گار انسان ہوں۔ کاش کہ آج کتنے ایسے لوگ ہوں جن کی آنکھ کھل گئی ہے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کی زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف شرمندہ، ہر طرف ناکام ہے۔ یہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے اور کسی میں معجزہ نہیں ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جب تک انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں گناہ گار ہوں، اس وقت تک اسے یہ بھی نہیں احساس ہوگا کہ خدا مجھے بچائے تب میں بچوں گا، نہیں تو کسی نہ کسی طرح ڈھانکتا رہے گا اسے۔ مبارک ہے وہ شخص جو پہچان لے کہ میں گناہ گار ہوں، تو اسے یسوع مسیح کی بھی پہچان ہو جاتی پھر کہ یہ علاج ہے خدا کی طرف سے۔ میں گناہ گار ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، لیکن خدا کا شکر ہے یہ اس کا علاج ہے۔ وہ صلیب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ ہے یہ ہے میرا علاج جو میرے خداوند نے کیا ہے۔ تو وہاں جب اسے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو یوں کہہ رہا میرے پاس سے چلا جائے، تیری پاکیزگی برداشت سے باہر ہے۔ دیکھو خدا نے اس کو کتنا بڑا درجہ دیا اور کتنا پیارا وعدہ کیا۔ تو آج تو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، لیکن میں تجھے آدم خور نہیں آدم گیر بناؤں گا۔ لوگ تو آدم خور ہیں، کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں چھین چھین کے اپنے آپ خوشیاں مناتے ہیں، دوسروں کو، غریبوں کو لوٹ لوٹ کے دولت مند ہو رہے ہیں، اور پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کہتا میں تجھے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے استعمال کروں گا، اس لیے کہ تو نے پہچان لیا تو گناہ گار ہے، تو نے میرا حکم ماننا شروع کر دیا، تو میں تجھے دوسرے لوگوں کے لیے ایک برکت کا وسیلہ بنا دوں گا۔ بہت پیارا وعدہ۔
آپ کے ساتھ بھی خدا کا وعدہ یہ ہے، مجھ پر بھی اس کا رحم ہوا ہے کہ میں اس کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن ہوا یہ، پطرس قائم نہ رہ سکا، گر گیا۔ کہتا تو بہت کچھ تھا، اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، جب خداوند کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دوں، یسایہ نبی کی معرفت، داؤد کی معرفت، خدا کے بندے داؤد کی معرفت اور دوسرے نبیوں کی معرفت، اور اپنی تعلیم کے مطابق جیسے میں نے تم تیار کیا، میں ذلیل کیا جاؤں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے مصلوب کیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا۔ پطرس کہتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا تجھے کبھی بھی، میں تیرے ساتھ جیل میں جانے کو تیار ہوں، مرنے کو بھی تیار ہوں۔ خدا نے کہا ایسا نہ کہہ، گر جائے گا تو، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، جہاں میں نے تیرے لیے وعدہ کیا تھا میں نے تیرے لیے دعا بھی کی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اگر تو واپس آئے، جب تو واپس آئے تو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بننا، جیسے میں نے وعدہ کیا۔ اب خدا اپنی یسوع مسیح کو مصلوب دیکھ کر ان کو ایسا لگا کہ باتیں تو بہت اچھی تھیں، تھا تو بہت اچھا استاد، ہم نے اس میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی چلاکی نہیں دیکھی، کوئی چھل فریب نہیں دیکھا، اس کی حضوری محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم خدا کے قریب ہیں۔ لیکن قصہ ختم ہو گیا، اب تو مر گیا، وہ جاتا رہا، اب کیا ہے؟ تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگا کہ چلو بھئی اب روٹی تو کمانی ہے، چلتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں مچھی پکڑنے۔ آ گئے وہیں پہ، پھر آ گئے وہیں پہ، چلے تھے جہاں سے ہم، پھر وہی پرانی زندگی شروع ہو گئی۔ شاگرد بھی بیچارے اس کی وجہ سے پھر وہ بھی چلے گئے، کہنے لگے بڑا اچھا تھا لیکن قصہ ختم ہو گیا، اتنے مایوس اور نا امید ہیں۔ کہاں گیا ایمان؟ جاتا رہا، ڈوب گیا ایمان، غرق ہو گیا۔ لیکن دیکھیے خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن تک اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتا رہا طرح طرح کے ثبوتوں سے۔ اب یہ پھر وہی سین ہے، مچھی پکڑنے گئے ہیں، ایک مچھی ہاتھ نہیں لگی ہے، کنارے پر سے انہیں آواز سنائی دیتی ہے، بھائی کچھ پکڑا ہے؟ کچھ ہے کھانے کے لیے تمہارے پاس؟ ایسا کرو کہ جال ڈالو۔ انہوں نے جال ڈالا، بتا رہے ہیں 153 مچھلیاں، بڑی بڑی 153 مچھلیاں آ گئیں۔ تو ان میں سے ایک تھا یسوع مسیح کا شاگرد، اس کا نام تھا یونا، وہ پہچان گیا کہ یہ تو ویسا ہی معجزہ جو اس نے پہلے کیا تھا، کہا تھا جال ڈالو دہنی طرف، ہم نے جال ڈالا تھا، دیکھا دونوں کشتیاں بھر گئی تھی، تو کہتا ارے یہ تو خداوند ہے، ارے یہ تو خداوند ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ تو خداوند ہے۔ جب وہ یہ ایسا کہہ رہا تھا تو پطرس پانی میں کود پڑا، برداشت نہیں ہوئی، میں سب سے پہلے جا کے دیکھوں گا۔ سارے جب آ گئے ہیں تب اس کو یقین آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے دنیا کے لیے برکت کا باعث بناؤں گا۔ پھر اس کے اندر نئی زندگی پیدا کر دی، اس سے بات کری، تو مجھے پیار کرتا ہے، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس کی ہمت نہ ہو یہ کہنے کی، پہلے تو بہت کہہ رہا تھا نا میں جان بھی دے دوں گا، مر بھی جاؤں گا تیرے، اب اس کا منہ بند ہے۔ کیوں؟ اس کا ضمیر اس کو جکڑے ہوئے ہے کہ میں نے اس کا انکار بھی کیا تھا، اس پر لعنت بھیجی تھی، ڈر کے مارے کہ کہیں مجھے بھی نہ پکڑ لے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ انکار کیا، اور تیسری دفعہ لعنت بھیجی کہ میں اس آدمی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں نہیں جانتا کس کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ پوچھ رہے تھے تو یسوع کو جانتا؟ ایسا توبہ کرو، کس کی بات کرتے، میں نہیں جانتا کسی کو۔ اب اس کو وہ یاد آ رہا، میں گر پڑا، میں نہیں اٹھ سکتا۔ خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تھا تو ان عورتوں سے کہا تھا کہ جا کے میرے شاگردوں کو بتاؤ، فرشتوں نے کہا تھا کہ جا کے فرشتوں کو بتاؤ، اور پطرس کو مت بھولنا، صرف ایک ہی شاگرد کا نام ہے، کیونکہ اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تمام دنیا کے لیے برکت کا باعث بناؤں گا۔ وہ نہیں بھولتا اپنے وعدے۔ گر پڑا پطرس، لیکن جیسے ہم نے زبور میں پڑھا تھا نا، یہاں دیکھو یرمیا نبی منتیں کرتا تھا، نوجوان تھا،
خدا نے شادی کرنے کو بھی منع کر دیا اسے. بہت دکھ اٹھایا اس نے, بہت دکھ اٹھایا. یہ کہہ رہا ہے, یہ 8واں باب یرمیہ نبی کی کتاب, بڑی پیاری آیت ہے, بڑی پیاری آیت ہے, آپ اس کو خود پڑھنا میری پیاری بہن, میرے پیارے بھائی. یہ لکھا, تو ان سے کہہ دے. یہ دوبارہ اس قسم کی بات ہم پڑھتے ہیں, حزقیل سے بھی کہا تھا, حزقیل تو کہہ دے, میری نہیں سنتے, مجھے دیکھتے نہیں تو تجھے دیکھتے. تو جا کے ان سے کہہ دے, مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں. اب یرمیہ سے کہہ رہا, تو ان سے کہہ دے. خداوند یوں فرماتا, کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے, واپس آنے سے انکار کرتے. ارے میں منتیں کر رہا ہوں, دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں, میں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے, تو میں معاف نہیں کر سکتا؟ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں, تم بھی مر گئے ہو, تم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہو, میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں, واپس آؤ میرے پاس. اس نے کشتی کے لیے اجازت لی تھی, درخواست کی تھی, اس کی کشتی میں کود کے زبردستی نہیں بیٹھ گیا تھا. آج بھی خداوند وہ جو گر گئے ہیں, جو کمزور ہیں, ان سے آ کے کہتا ہے, تو گر گئی, تیرا ایمان جاتا رہا, تجھے میری محبت پر شک ہو گیا ہے, تجھے دنیا والوں نے دکھ دیا ہے, تیرے اپنوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے, جن پر تجھے بھروسہ تھا انہوں نے تجھے استعمال کر کے پھینک دیا ہے. میں نہیں ایسا کر سکتا میری بیٹی, میں ایسا نہیں کر سکتا میرے بیٹے, میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا. میرا وعدہ ہے تجھ سے, میں نے کہا میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے گناہگاروں سے. میرا وعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. گر گیا میرا بھائی, گر گیا میری بہن, گر گئی. رات دن ان دنوں میں جو مجھے خدا بوجھ دے رہا ہے, وہ اپنے لیے بھی میں منت کرتا ہوں, لیکن وہ میرے بھائی بہن جو منادی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر یا گاؤں دیہات میں منادی کرتے ہیں, کھانے کو بھی پورا نہیں ہوتا ان کے پاس, گھر میں بھی ان کے کچھ نہیں ہے, بیوی بچے انتظار کرتے ہیں ان کی, آئیں گے تو کچھ لائیں گے. کمال کی بات ہے, ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ خدا نے ان کو اتنی برکت دی, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا. بس وہ یہی کہتے ہیں, اس نے ہمیں بیماری سے اچھا کر دیا تھا. ٹھیک ہے, بیماری سے بھی اچھا کیا تھا, سارا کچھ کیا تھا, لیکن اب آپ کا کیا حال ہے؟ اب آپ کا بس اتنا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ گناہگار ہیں. آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ اگر آپ اس سے لپٹے نہ رہیں تو ابلیس ناگ کی طرح لپٹے گا, آپ کو نچوڑ کے رکھ دے گا. وہ منتیں کر رہا ہے میرے پاس, واپس آ جا, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے اپنی جان دی ہے تیرے لیے تاکہ تو پڑا نہ رہے, اٹھ. آپ سن رہے ہو میرے بھائی, پیاری بہن, کسی کے نہ سنو. لوگ کہتے بڑا بنتا تھا, یہ دیکھو بڑی بنتی تھی, کیسی باتیں کرتی تھی. اب دیکھو, اب دیکھنا ذرا, وہی پھر بھولیا ان کا, وہی عادتیں, وہی غلاظت ان کی زندگی میں. کیا ہوا تمہارے وہ, اور کہاں گئے وہ تمہارے یسوع جن کی تم باتیں کیا کرتے تھے, کہاں گیا؟ سنو میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور آپ کا حال ایسا نہیں ہے کہ جسے وہ بچا کے, نئے طور پر بنا کے, خوبصورت بنا کے دنیا میں پھر سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ میں اجڑے ہوئے کو پھر سے بسا سکتا ہوں, میں قبرستانوں کو گلستان بنا سکتا ہوں, تمہاری برباد زندگی کو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنا سکتا ہوں. سنا آپ نے میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, نراش نہ ہو, نہ ایسا نہ یہ خیال آنے نہ دو کہ خداوند نے مجھے چھوڑ دیا. ارے وہ وعدہ وفا ہے, وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. سن لیا آپ نے, سن رہے میرے پیارے بھائی, بات سچ ہے, بالکل سچ ہے. خداوند آپ کو برکت بخشے. پیارے بھائی, پیاری بہن جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, خداوند آپ کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ گر فرمائے.
آپ کو اس کا دیدار نصیب ہو اندر اندر دل میں، آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ سے آ کے کہہ رہی میری پیاری بیٹی گھبرانا، میرے پیارے بیٹے دیکھ میرا ہاتھ تجھے اٹھانے کے لیے آگے بڑھایا ہے میں نے، یہ میرا ہاتھ تجھے اٹھانے کے لیے ہے، اٹھ جا، یہ تجھے ستانے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں، میرے ہاتھ میں غضب نہیں ہے، میرے ہاتھ میں شفقت ہے، میرا پیار ہے، دیکھ تیرے پاس آیا ہے، میں اپنا پیار لے کر تجھے پکار رہا ہوں، میرے پاس آ جا، اٹھ اٹھ میری بیٹی، میرے بیٹے اٹھ، تو گر گیا، میں تو قائم ہوں، اپنے وعدے میں قائم ہوں، مت ڈر۔ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی، دیکھو یہ میں یسایہ میں سے پڑھ رہا ہوں، اس کا 59واں باب۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ جو نا ایسا تم کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتا، گناہوں کی وجہ سے، گناہ تمہارا ہے، غلطی تم نے کی، اب تم یہ سمجھتے گئے ہو کہ خدا بھی بدل گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے میں بلند مقام میں رہتا ہوں، بلند اور مقدس مقام میں، پاک ہوں، بلند ہوں، لیکن بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل و فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں، شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ بے شک میں پاک ہوں، بے شک میں بلند ہوں، لیکن وہ جو رو رہا ہے وہ جو رو رہی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ کہہ دو اس سے خداوند میں اپنی زندگی پھر سے تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، میں پھر سے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں، مجھے اٹھا کھڑا کر، میں تیرے پیچھے چلوں گی، کہاں جاؤں گا ورنہ میں کہاں جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے سن لیا۔ چھوٹی سی دعا کرو، پیارے خداوند مجھ پر رحم کر، تیرا شکر ہے تیرے کلام کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری وعدہ وفائی کے لیے کہ تو وعدہ کر کے بھولتا نہیں۔ میں آ گیا تیرے پاس، میں پھر سے آ گئی، مجھے قبول کر، اب میں تیرے پیچھے چلوں گا، اب میں تیرا حکم مانوں گی، آمین۔